اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا تیسرا درس ہے۔ کل کے دوسرے درس میں جیسے کہ خون کے بارے میں کچھ اور کچھ کافر کے بارے میں اور کتا سور کے بارے میں اور غالی اور ناصبی کے بارے میں خوارج کے بارے میں بتایا تھا، اور آج کا تیسرا درس ہے۔ اس میں ایک چیز بہت ہی بتانا ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور کے لحاظ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش آتا ہے۔ مثلا مغربی ممالک کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے والے افراد کے مذہب کے بارے میں صرف گمان ہو کہ وہ غیر کتابی کافر ہیں، لیکن ان کے غیر کتابی کافر ہونے کا یقین نہ ہو تو وہاں کھانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر یورپ کنٹری میں، یہ سوال جو ہے نا لکھیں گے بہت لمبا ہو جائے گا، مغربی ممالک جو یورپ کنٹری وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں، باہر ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر اسلامی ملک نہیں ہے اور وہاں پر اسلامی ریسٹورنٹ نظر نہیں آتا، لیکن عام ایک ریسٹورنٹ ہے جس میں کھانے، اور اس میں یہ یقین نہ ہو جو اس میں کام کرنے والے ہیں یہ آیا اہل کتاب ہیں یا اہل کتاب نہیں ہیں۔ اگر ان کا یقین نہ ہو تو وہاں کھانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کسی حالت میں یقین نہ ہو تو ان کا کھانے کا کیا حکم؟ جواب، ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے ایسے افراد جن کے بارے میں مکمل یقین و اطمینان نہ ہو کہ وہ کتابی کافر ہیں، ان کے متعلق نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی جو ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے میں تصور کروں کہ یہ یعنی غیر کتابی کافر ہیں، تو یہ گمان ہمارا کافی نہیں ہے اور ان کے اوپر نجاست کا حکم لگانا کافی نہیں ہوگا، یعنی درست نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے ہاتھ سے پکا ہوا گوشت، اگر ان کے ہاتھ سے اس ریسٹورنٹ میں پہنچے اور گوشت کی کوئی ڈش ہم نے منگائی تو اس وقت تک ہم نہیں کھا سکتے جب تک کہ ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس ریسٹورنٹ میں جو گوشت پکا ہے وہ شرعی طور سے ذبح ہوا ہے، یعنی وہ حلال ہے۔ اگر یہ مجھے یقین ہو جائے کہ وہ حلال طریقے سے گوشت یہاں پر لایا گیا ہے، اس کو پکایا گیا ہے، تو کھا سکتے ہیں، اور اگر اس کا یقین نہ ہو تو گوشت کسی حالت میں نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے، پہلے یہ ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں جو کام کرنے والے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں، ان پر حکم نہیں۔ جب اہل کتاب نہیں کہہ سکتے تو ان کو کافر ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے، نجس ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں، لیکن اگر گوشت ہم کھانے کے لیے گوشت کھائیں اس ریسٹورنٹ میں، تو جب تک کہ مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس حیوان کے شرعی طریقے سے ذبح ہونے کا، تب تک ہم گوشت نہیں کھا سکتے۔ یعنی یہ یقین جب ہو جائے کہ ہاں شرعی طور سے اس کو ذبح کیا گیا ہے، تبھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ریسٹورنٹ کا مالک مسلمان ہو تو یہ طے شدہ بات ہے کہ مسلمان اگر مالک ہے تو جو اس کے اندر حیوان کا گوشت استعمال ہو رہا ہے ظاہراً وہ شرعی طور سے اس کو ذبح کیا گیا ہوگا، تو اس حکم میں لا کر کے اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ آج کل کا جو دور ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ انگور کا زمانہ ہے، اور انگور کو لوگ کھٹاس کے لیے کچا انگور ڈال دیتے ہیں دال کے اندر، اور یہاں تک کہ وہ ابل جاتا ہے۔ تو ابلنے کے بعد یہاں تک کہ ظاہر سی بات دال میں پہلے پانی زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ کم ہو جاتا ہے، تو وہ جو کھٹاس کی وجہ سے آپ نے انگور ڈالا ہے، کچے انگور ڈالے ہیں، تو اس کا درست نہیں ہے کھانا، دال کا درست نہیں ہے۔ نجس تو نہیں ہے دال، لیکن اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگور کے رس کے مختلف حالتوں کا درجہ بدرجہ کیا حکم ہے؟ یعنی انگور جو ہے نا وہ مختلف حالتوں میں بدل جاتا ہے، کبھی کچھ ہو گیا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں پر حکم بتا رہے ہیں کہ اگر انگور کا رس خود بخود یا پکنے کی وجہ سے ابل جائے تو پاک ہے۔ یعنی انگور کا رس خود بخود یا پکنے کی وجہ سے ابل جائے تو پاک ہے، لیکن اسے پینا حرام ہے۔
اللہ اکبر. یعنی اس کا جو ہے نا اگر وہ خود بخود ابل جائے، پکنے کی وجہ سے ابل جائے یا وہ خود بخود ابل جائیں تو وہ پاک تو ہے، یعنی اس کو چھو سکتے ہیں یا کہیں پر کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ پاک تو ہے، لیکن اسے پینا، اس رس کو پینا حرام ہے. اور اگر شراب بن جائے تو حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجس بھی ہو جائے گا. اگر وہی رس، انگور کا رس جو ہے نا، یعنی شراب بن جائے، 1/3 حصہ اس کا جل جائے تو شراب بن جاتا ہے. جو شراب بن جائے تو پینے کے ساتھ ساتھ وہ نجس بھی ہو جائے گا. اگر جس کپڑے پر جہاں پر آپ کے لگ جائے گا تو وہ نجس ہے. اسی طرح ابالے گئے انگور کو احتیاط واجب کی بنا پر کھانا حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ابالے گئے انگور کا کھانا جو ہے نا وہ حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے. اب ایک اور مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے، شراب اور الکحل میں کیا فرق ہے؟ شراب اور الکحل میں کیا فرق ہے؟ ہر نشہ آور چیز، یہ جواب ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لیکن ہر نشہ آور چیز نجس نہیں ہے. یعنی جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کا کھانا پینا حرام ہے، لیکن ہر نشہ آور چیز جو ہے نا وہ نجس نہیں ہے. یعنی وہ آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہے. بس شراب نجس ہے اور حرام بھی ہے، لیکن الکحل نشہ آور تو ہے لیکن نجس نہیں ہے. الکحل نشہ آور تو ہے لیکن نجس نہیں ہے. اچھا، تو اب آگے کا ایک اور مسئلہ ہے، یہ بھی ہمارے وہاں زیادہ تر یہ مسئلہ درپیش آنے والا ہے ہر وقت، یعنی تقریباً اکثر گھروں کا یہ معاملہ ہے، لہٰذا اس کو بھی واضح کر دیا جائے اور آپ اس کو بڑے اچھی طرح سے سنیں کہ اگر شہد، شیرہ، تیل وغیرہ پر کوئی نجاست گر جائے تو ان کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ سوال ہے. جواب اس کا ہے، جب شیرہ، شہد، تیل، ٹماٹر کا پیسٹ اور اس طرح کی چیز اگر مائع کی شکل میں ہو، مائع یعنی بہنے والی کی شکل میں ہوں، کہ اگر اس میں سے کچھ مقدار نکالیں تو اس کی جگہ خالی نہ رہے. اگر اس کی جگہ پر سے مثلاً یعنی یہ کیا کہتے ہیں، شیرہ، کسی قسم کا شیرہ تھا، آپ نے نکالا اور اس کی جگہ جیسے 1 چمچ آپ نے نکالا، پھر وہ جگہ پھر ویسے ہی برابر ہو گئی. یا مطلب کوئی چیز ایسی آپ نے نکالی جو کہ برابر نہیں ہو، وہ جگہ خالی رہی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے، شہد، شیرہ وغیرہ، اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو، تیل ہے، یا مثلاً گھی لے لیں، اس میں گھی کو جو جمع ہوا گھی ہے، منجمد کہتے ہیں، جمع ہوا گھی ہے، اگر اس میں سے 1 چمچ آپ نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ جمع ہوا ہے اور ٹھنڈی جگہ پر بھی ہے اور پگھل نہیں رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی نجاست گر جائے، مثلاً چوہے کی مینگنی گر جائے، تو جو گھی، چونکہ جب 1 چمچ آپ نکالیں گے تو اس کی جگہ پھر دوبارہ پر نہیں ہوگی، یعنی وہاں پر دوسرا گھی نہیں آ جائے گا. یہ ڈالڈے وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. اصلی گھی ہوگا تو تھوڑی سی گرمی ملے گی، فوراً وہ پگھل جائے گا. تو ڈالڈا وغیرہ جو ہے نا یہ جمع ہوا رہتا ہے، تو جب وہاں پر اگر مینگنی گر گئی اور آپ نے اس جگہ سے 1 چمچ آپ نے نکال لیا تو وہاں پر جگہ پر نہیں ہو، تو یہ یعنی بقیہ جو ہے نا پاک ہے، بس اتنی جگہ نجس ہوگی جہاں پر یہ مینگنی گری تھی، تو اس چمچ سے آپ اس کو نکال دیں. ہاں، اب اگر تیل میں گر جائے مینگنی، چوہے کی مینگنی گر جائے، چونکہ اب اس وہاں پر گر گئی ہے، آپ تیل نکالیں گے، وہ 1 چمچ نکالیں گے، پھر وہ جگہ برابر ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں پر جگہ خالی رہے، تو وہ گویا نجس ہو جائے گا. شہد بھی اسی طرح سے، اگر شہد جمع ہوا ہے تو جمع ہوا شہد بہت کم ہوتا ہے اور اصلی شہد جم نہیں پاتا. اگر چمچ سے آپ نے نکالا، دیکھا اس جگہ اس کی خالی رہ گئی ہے، تو وہ اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر مینگنی جہاں پر گری ہے تو بس اتنا ہی حصہ نکال کر کے اس کو پاک سمجھیں گے، اور اگر اس کی جگہ پھر پوری ہو جاتی ہے تو سب کے سب وہ نجس ہوگا. اور اسی طرح سے مثلا چاول پکا ہوا رکھا تھا
चावल पका हुआ रखा था और वहाँ मेंगनी गिर गई, तो आप उसको चम्मच से निकाल करके बस वो पाक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीज़ माय है, बहने वाली है, उसमें अगर ये नजासतें गिर जाती हैं, मसलन नजासतें कौन सी हैं, तो यानी मेंगनी वगैरह है और कोई और भी नजासत ऐसी गिर जाए, मेंगनी इसमें गिर जाए, तो जहाँ वो गिरी हो सिर्फ वही हिस्सा नजिस रहेगा, उसके अलावा बकिया पाक होगा। लेकिन तेल है या ऐसे माय वाली चीज़ है जो पूरा हो जाए वो नजिस हो जाएगी। अच्छा, एक मसला और आपको बता दें, अगर बदन पर कहीं कोई नजासत लगी हुई हो, यानी ये भी बहुत ही गौर तलब मसला है कि अगर बदन पर कहीं कोई नजासत लगी हो और पसीना आए जो जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाए, तो क्या जिस्म के वो पाक हिस्से भी उस पसीने के सबब नजिस हो जाएंगे? जवाब जी हाँ, बिल्कुल नजिस हो जाएंगे। जहाँ तक वो पसीना पहुँचेगा वो जगह नजिस हो जाएगी। अगर जिसमें कहीं पर भी नजासत लगी हुई हो और पसीना आए जो जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाए, तो जिस्म का वो हिस्सा भी पसीने के सबब नजिस हो जाएगा। ये बहुत ही दकीक मसला है और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ये भी बहुत ही अहम मसला ये बयान कर रहा हूँ और ये तकरीबन हर घर में ये पेश आने वाला मसला है। हमारे घर में नहीं जाहिर सी बात है, टॉयलेट में लोटा होता है और लोटे में मसलन नीचे है सुराख, और जहाँ पर लोटा रखा हुआ है तो वहाँ पर है नजासत। बड़ा अहम मसला है, वहाँ पर है नजासत। किसी का पेशाब है या पेशाब के अलावा और कोई भी नजासत है पड़ी हुई है, और भाई टॉयलेट है, तमाम नजासतें लोग ऐसे ही, बाज़ लोग जो है ना, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और नज़ाफ़त मिनल ईमान, यानी पाकीज़ी जो है ना उसका ताल्लुक़ ईमान से है। तो मतलब वहाँ पर नजासत, ऐन नजासत कोई ऐसी पड़ी हुई है जो कि भीग करके रिस रिस करके लोटे के नीचे आ रही है और लोटे के नीचे है सुराख। तो जब तक कि एक कुर पानी से, मतलब वो जो टंकी है एक कुर से ज़्यादा है, तो एक कुर पानी से जब तक वो लोटा मुत्तसिल है तब तक तो वो पाक है। लेकिन जैसे ही आप बंद करेंगे, चूँकि उसका सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा और वो सुराख जो है ना उसके ज़रिए से नजासत लोटे में पहुँच जाएगी, तो लोटे का पानी नजिस हो जाएगा। और ये बहुत ही अहम मसला है और ये तमाम घरों में पेश आने वाला मसला है, इससे इज्तनाब करें। अच्छा, अगर पानी बहना बंद हो जाए, ये बता रहे हैं कि अगर पानी बहना बंद हो जाए तो फ़ौरन वो अंदर का पानी नजिस होगा या नहीं होगा? तो अंदर का, अगर लोटे का पानी रफ्तार से बह रहा हो तो उसके अंदर का पानी नजिस नहीं होगा। अगर लोटे का पानी रफ्तार, यानी ऊपर से जो पानी गिर रहा है, तो वो रफ्तार से चूँकि गिर रहा है तो वो नजिस नहीं होगा, वह इल्ला वो नजिस हो जाएगा। तो एक और सवाल पैदा होता है कि अगर नजिस ज़मीन पर कालीन बिछा दिया जाए और उस ज़मीन पर इस कदर नमी हो कि वो कालीन उस नमी से भारी हो जाए, तो क्या वो कालीन नजिस शुमार होगा? जवाब, इस तरह की नमी नजासत की मुंतकली का सबब नहीं बनती। यानी इनके हिसाब से कि वो जो नजासत है ये जो है ना मुंतकिल नहीं होती है, इधर से उधर मुंतकिल नहीं होती। वसल्लल्लाहु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।